جی بچوں، اس سے پہلے جو ہے ہم تحریک پاکستان کا پس منظر اور اہم واقعات پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کیا تھی اور اس میں سر سید احمد خان کا کیا کردار ہے۔ اصل میں تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان کا دوسرا ہی نام ہے۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے ساتھ ہی برِ صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ دور شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس جنگ میں ناکامی ہوئی تھی تو ہندوؤں نے سارا ذمہ مسلمانوں کو قرار دے دیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے یہ کہا تھا کہ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے لگے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ جنگ کے بعد جو ہے حکومت مسلمانوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی اور ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ مسلمان غدار ہیں، کسی بھی وقت دوبارہ سے ہمارے خلاف جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ جنگ آزادی کے بعد جو ہے آپ نے پڑھا تھا پچھلی بک میں کہ مسلمانوں کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا تھا، ان سے جو ہے سب کچھ چھین لیا گیا تھا اور سرکاری ملازمت پر پابندی لگا دی تھی۔ سرکاری ملازمت صرف انہیں ملتی تھی جو انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے اور انگریزوں کے اسکولوں سے، اس وقت کی جو سرکار تھی حکومت، اس کے اسکولوں سے پڑھتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا جدید علوم سیکھیں اور انگریزی زبان سیکھیں۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کو سیاست سے باز رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد ہیں، اس کو آپ یاد کریں، مارک کر لیں۔ یہ شارٹ کوسچن 1 کا آنسر بھی ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیے تھے۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان جو ہے تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ نے جو ہے 1859 میں مراد آباد میں جو ہے ایک اسکول قائم کیا تھا۔ اس کے بعد 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے بیٹا یہ جریدہ جو ہے ایک میگزین وہ شائع کرتی تھی، جس میں اس وقت کے جو ہے مضامین سائنسی ترقی کے حوالے سے اور جدید علوم کے حوالے سے وہ شائع کیے جاتے تھے۔ اس کا ایک صفحہ انگلش میں ہوتا تھا اور ایک اردو میں ہوتا تھا، تاکہ جو انگریزی نہیں جانتے وہ اردو میں پڑھ کے جدید معلومات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد سر سید نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ 1877 میں ترقی کر کے کالج بن گیا تھا اور بعد میں اس نے اتنی ترقی کی کہ وہ 1920 میں یونیورسٹی بن گیا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ یہ تو تھی آپ کی تعلیمی خدمات۔ اب آپ دیکھیں رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ اس کے نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہے اسباب بغاوت ہند۔ اس میں ان تمام اسباب، ان تمام وجوہات کا جائزہ لیا گیا تھا جو جنگ کا سبب بنے تھے۔ یہ سر سید احمد خان کی اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب بیان کیے تھے اور انگریزوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کی غیر منصفانہ پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ایسا اقدام اٹھایا تھا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس، ٹھیک ہے، اسے ایک انگریز آفیسر A.O. ہیوم نے قائم کیا تھا۔ A.O. ہیوم جو ہے وہ اس کا بانی تھا۔ آپ نے جو ہے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو کہا تھا، توجہ دلائی تھی کہ پہلے مسلمان تعلیم حاصل کریں، پھر سیاست میں حصہ لیں۔ بیٹا اس کو آپ یاد کر لیں، مارک کرنا ہے آپ نے، یہ آبجیکٹیو کے لیے بہت اہم ہیں ساری چیزیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی
جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا تھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ یہ تھا سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تقسیم بنگال کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے کیا اثرات تھے۔